ہاں چھوٹے چھوٹے خلافتیں یہ بنائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے. باقی مسلمانوں کی آبادی اگر بڑھ رہی ہے تو یہ بات یاد رکھیں گے، آبادی بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. کیسے؟ جس کی آبادی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنے ڈس ایڈوانٹیج میں ہوگا آنے والے وقت میں. کیسے؟ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں بہت سی جابس ختم ہو جانی ہیں. یہ اوبر ڈرائیور کی جاب آج آپ کر سکتے ہیں. آپ گاڑی لیں، آپ چلائیں، کسی کو ادھر سے اٹھایا ادھر ڈراپ کر دیا، ادھر سے اٹھایا ادھر ڈراپ کر دیا، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ سیلف ڈرائیونگ کار آ گئی تو کون گاڑی چلائے گا؟ ٹھیک ہے، کتنی جابز دیکھیں. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیسے؟ سمپل سی بات ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں آج میٹرک کا جو امتحان ہوتا ہے، آج آپ اسکول جاتے ہیں، میتھمیٹکس کا ٹیچر نکما ہے، آپ کو پڑھا نہیں سکتا پراپرلی. میں اگر ایک پراپر اچھے طریقے سے میٹرک کا جو کوسچن آنسرز ہیں ان کا میں جو پوری بک ہے اس کو میں لیکچر شروع سے ریکارڈ کروانا شروع کروں، اینڈ تک کروں، ٹھیک ہے، اینڈ تک کروں میں، اور میں پراپرلی ہر چیز کو پراپرلی کر کے ایک بہترین کورس بنا کے یوٹیوب پہ لگا دوں. کوئی بچہ اسکول نہیں جائے گا. اکیڈمیز جو بنائی ہوئی ہیں آج، کوچنگ اکیڈمیز، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. صرف ایک بندہ پورے پاکستان کی میٹرک کی میتھمیٹکس کی کوچنگ کا جو ہے نا ستیہ ناش کر سکتا ہے کہ وہ اچھا لیکچر بیٹھ کے ریکارڈ کرا دے. کتنی ویڈیوز ہوں گی؟ 200 ویڈیوز ہوں گی، 300 ہوں گی، بڑی حد ہے. وہ ریکارڈ کرائے، ایڈ ریونیو اس کا دبا دب ملے گا اس کو. اور دوسری طرف سے سب کے سب کوچنگ سینٹر بند ہو جائیں گے. ایون کہ جو بچہ واقعی اب کالجز میں لڑکے جاتے ہیں وہاں پہ لڑائی زیادہ اور بدماشی زیادہ اور پڑھائی کم ہوتی ہے، ٹیچرز خود نہیں آتے. وہ بچہ کون جائے گا ادھر؟ کوئی ایک اچھا پروفیسر یا کوئی ٹیچر بیٹھ کے اس طرح کی ریکارڈنگ کر دے تو بات ہوگی ختم. اب بتائیں کون کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح آپ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، انگلش سب کروا دیں، ٹیکسٹ بکس تو وہی ہیں نا. بات ہوگی کیسے آپ بکس کو کیسے آپ چھٹی کروا رہے ہیں کتنے پروفیشنز کی. تو کتنے لوگ خطرے میں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ فرض کریں آپ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں آج 7 ارب آبادی ہے، کل کو 7 ارب مسلمانوں کی آبادی اور 2 ارب باقی دنیا کی ہو. آج امیگریشن ملکوں کی کیوں کھلی ہیں؟ اس کا بھی ایک بڑا سمپل سی بات ہے، ان کو کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے. اگر امیگریشن وہ نہیں کھولیں گے تو کہاں سے کام کرنے کے لیے لوگ لیں گے؟ کیونکہ بہت سے ملکوں کے جو برتھ ریٹس ہیں وہ نیگیٹو میں گئے ہوئے. تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جب آٹومیشن بڑھے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس مزید اندر انکارپوریٹ کرنی شروع کریں گے تو پاکستان سے کینیڈا کی امیگریشن نہیں کھلی ہوگی بھی تو اتنا اسٹرکٹ سٹینڈرڈ ہوگا کہ وہ نہیں لیں گے. ان کو کیوں لینے کی ضرورت ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یار وہ ہو سکتا ہے 2 ملین کی پاپولیشن سے بھی کینیڈا جیسا بڑا کنٹری چلا سکتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ کریں. تو یہ تو ایک بڑا ایک عجیب سا ڈائلما ہے جو کہ نظر آتا ہے. سارے مذہب کے فیل نظر آتے ہیں اس میں، اور بھی بڑی چیزیں فیل نظر آتی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ مجھے تو ارریلیونٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. کئی لوگ جب میں سوشل ڈیموکریسی یا سوشلزم کی تھوڑی بہت جب بات کر دیتا ہوں کہیں، حالانکہ میں سوشلسٹ نہیں ہوں، نہ میں کمیونزم میں یقین رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ دس از دا رائٹنگ آن دا وال. جتنی آٹومیشن بڑھے گی لوگوں کے پاس جاب نہیں ہوگی. ہر کنٹری کو بیسک انکم دینی پڑے گی عوام کو. کمیونزم خام خواہ ہی آ جائے گا. کیسے؟ یہ پرائیویٹ کارپوریشن ساری کی ساری دولت اپنے پاس اکٹھے کر کے بیٹھ جائیں گے، آپ کو تو جاب ہی نہیں ملنی. بھائی بتاؤ، سافٹ ویئر ڈیولپر کی جاب کوئی نہیں، ویب ڈیولپر کی جاب کوئی نہیں. سافٹ ویئر ڈیولپر کی کیسی جابس کیسے ختم ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ویب ڈیولپر کی جابس کیسے ختم ہو رہی ہیں. بٹرکس آیا ہوا ہے، وہ بٹرکس 24 ہے، اور 3-4 ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو 100% ویب سائٹ کیسے بنانی ہے وہ آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں. ایک وقت وہ تھا 1995-94 کا، کسی بھی آپ پرانے سافٹ ویئر ڈیولپر سے پتا کرا لیں، HTML کی ویب سائٹ بنوانے کے لیے آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپر ہائر کرنا پڑتا تھا. صرف اسٹیٹک HTML لکھنے کے لیے بھی آپ کو، ظاہری بات ہے آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں. آج آپ ورڈ پریس کی ویب سائٹ، اب مجھے نہیں آتا PHP، مجھے کسی پرانے ٹائم کی آتی تھی، اب ورڈ پریس کی ویب سائٹ کسی کو بالکل بھی نہ آتی ہو بیٹھ کے وہ بنا سکتا ہے. سارے پلگ ان آپ بنائیں، آپ لگا دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ کو تیسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ آپ کو کر دیں گے. ایون کہ اس کے اوپر کچھ بھی آپ لگا دیں، پیمنٹ سروس لگا دیں، وہ بھی آپ کو ورڈ پریس کے پلگ انز میں مل جائے گی. سافٹ ویئر ڈیولپر کی آج آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری جابز ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. کیا رہ جائے گا؟ انٹرٹینمنٹ رہ جائے گا جس میں انسان ہوگا، اسپورٹس ہوگی اس میں انسان ہوگا.
ٹھیک ہے، یا کوئی ہائی گریڈ ریسرچ کی باتیں ہوں گی، تو کیا اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں irrelevant ہو جائیں گی، ریلیجن بھی، ہر چیز irrelevant ہو جائے گی. اوپر سے اب اس میں اگلی بات یہ ہے کہ فرض کریں اینٹی ایجنگ آ جائے، آدمی آج 80 سال زندہ رہتا ہے، فرض کریں کل وہ 200 سال زندہ رہ رہا ہو، مذہب وہاں پہ بھی ختم لات کھائے گا نا. جن کے ماں باپ امیر ہیں نا، وہ بھی بھوکے مار رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب 50 سال کا بچہ ہوگا وہ باپ سے جا کے مانگے گا، وہ کہے گا تو کام کیوں نہیں کرتا، میں بھی تو دیکھ کر رہا ہوں. اور بوڑھے جو امیر ہیں، دیکھیں بوڑھے اس ٹائم بڑا ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. اب دیکھیں سب سے ایک جو بڑی بات ہے، اب کسی کا دادا پردادا باپ امیر ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے اور وہ آپ کو انہیریٹنس مل جاتا ہے سارے کا سارا. اب وہ انہیریٹنس خالی نہیں ہونا. اب ایک بندہ ہے جس کے پاس آج جو بندہ ملینئر ہے، کل امکان ہے کہ 10 سال بعد وہ پراپرلی صحیح طریقے سے انویسٹ کرتا رہے تو وہ بلینئر ہوگا. ہوتا کیا ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں، بچوں کو وہ انہیریٹنس دے کے چلے جاتے ہیں، بڑا بزنس ہے کوئی، وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. ڈیوائڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر چھوٹے بزنسز وہ ڈیوائڈ ہوئے بزنس کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اب فرض کریں جی، اب ایک بات ہے، ٹرمپ ہی ہے، ٹرمپ نے 100 قسم کے ہاؤسنگ اسٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹیسلا کی بات کر لیتے ہیں، کمپنی بنائی ہے موٹر کمپنی، یا بل گیٹس کی بات کرتے ہیں. اب بل گیٹس کے ہوں آگے 2-3 بچے، اب بل گیٹس مر جائے گا تو کیا ہوگا جی، وہ انہیرٹ کریں گے، وہ کمپنی اچھے طریقے سے نہ چلا سکیں، یا وہ کمپنی ڈیوائڈ ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو کل کو کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی کمپنی اس سے کمپیٹ کر سکتی ہے. اب بل گیٹس 200 سال زندہ ہے اگر بیٹھا ہوا، یار وہ 200 سال میں ان جیسے انٹیلیجنٹ لوگ تو ایک عام آدمی سے کتنے آگے پہنچ جائیں گے یار، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کریں گے کیا دنیا کے ساتھ. لوگ ڈینجرس ہیں، یہ لوگ جو دنیا کا فائدہ کرتے ہیں یہ بھی ڈینجرس ہیں ان دا لانگ رن. صرف سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اتنا تیز آدمی، اتنا انٹیلیجنٹ آدمی جس کو 30 سال ملے، 30 سال میں وہ بلینئر بن گیا، ایلان مسک جیسا 40 سال کا، فرض کریں اسے 200 سال ملیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پتہ نہیں کیا بنا جائے گا. جو کہ اب مطلب ایسی بات ہے کہ ڈائنیسٹی، ایک تو ڈائنیسٹیز کی بات ہوتی ہے نا جی، وہ جو مغلوں کی ڈائنیسٹی شروع ہوئی تو مغلوں نے پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا جی، وہ دنیا پہ اتنی حکومت کی. یہ تو ڈائنیسٹیز والی بات ہی نہیں ہے. فرض کریں 300 سال کسی کی عمر ہو تو 300 سال پوری جو ہے نا وہ سلطنتوں کی عمر نہیں ہوتی، کنٹریز کی عمر نہیں ہوتی. تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ تو اڑا کے رکھ دے گا، وہ تو دنیا کو پتہ نہیں کیسا دھوکہ دے گا. ایول جینیس جو ہوگا وہ بھی دے گا، اور جو بلکہ کلین جینیس ہوگا وہ بھی دے سکتا ہے. تو انٹینشن کتنی کاؤنٹ کرے گی؟ اگر ایک بندہ مائزر ہے جو سوچتا ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا اپنے ہی بینک میں رکھنا ہے اور ختم کر دینا ہے سب، میں نے کسی کو نہیں دینا، یار وہ اتنا کچھ قابو کر کے بیٹھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے زمین نہیں ہوگی، تو غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ان فیوچر گورنمنٹس کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا. سوشل ڈیموکریسی از دا وے فارورڈ. اس کے بعد اس سے اگلی بات کیا ہے کہ بیسک انکم، ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں بیسک انکم کی، یقین کریں آج سے 50 سال بعد بیسک انکم از گوئنگ ٹو بی دا اونلی انکم جو کہ 99% آف دی ہیومینٹی کے پاس ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. گورنمنٹ دے گی وظیفہ تو وہ زندہ رہیں گے، گورنمنٹ گھر دے گی تو رہیں گے، علاج گورنمنٹ کرائے گی تو وہ ہوگا. تو یہ چینج کو بہت سے دنیا کے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں پہلے سے، اور وہ کنٹریز جو ہیں اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا بات تو پھر وہ مارکس والی آ جاتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کئی دفعہ کہ مارکس کی بہت سی باتوں سے کسی کو ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر مارکس جو ہے نا وہ دن بدن سچا بھی ثابت ہو رہا ہے. میرا خود اوپینین اتنا چینج، صرف کووڈ کے بعد میرا اوپینین اتنا چینج ہوا کیونکہ بہت سی چیزوں کو میں نے اس اینگل سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. میں کووڈ سے پہلے شاید بہت سی ایسی باتیں ہوں جو کہ میں ادھر کر ہی نہیں سکتا. میں اس بندے کو اٹھاؤں جو کووڈ سے پہلے تھا، اور بعد میں اب مجھے سمجھ بہت سی چیزیں آئی ہیں کہ یار یہ بھی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ بھی مسئلے ہیں جو کہ سوچنے پڑیں گے ہمیں. اگر نہیں سوچیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.